کر رہا ہوں اور جب موقع ملے تو قدم کو ہلا دیجئے، اور اگر نہیں موقع ملتا ہے تو اسی صورت میں کوئی بات نہیں ہے، اور آپ اپنا سفر جاری رکھیے، اور آدمی جو ہے اپنا طواف کو کیا کرے جاری رکھے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمل آپ نے دیکھا کہ دل کی چال، اکڑ کر کے چلنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اکڑ کر کے چلنے کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، کبھی اکڑی ہوئی گردن جب اللہ کے سامنے جھک جائے تو عین عبادت، اور کبھی اکڑ کر کے چلنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اب وہ سما نہیں، وہ دشمن نہیں، وہ لوگ نہیں، مکہ کے وہ مشرک نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہنتہم حمى یثرب، مدینہ کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ساتھیوں ذرا اکڑ کر کے دکھا دو کہ ہمارے جسم گرچہ کمزور ہے، ہم دیکھنے میں گرچہ دبلے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت اور قوت اور حرارت ہمارے جسموں میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے آئے ہوئے طوفان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الٹ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنا محبوب ہوا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کہ وہ دین کا کیا بن گیا؟ جز بن گیا۔ آپ رمل کرتے ہوئے جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو کیا کریں گے؟ بولیے۔ رکن یمانی کے پاس جب آپ پہنچے رمل کرتے ہوئے، اگر میسر ہو تو ہاتھ سے اس کا کیا کریں گے؟ استلام یعنی چھوئیں گے، اور اگر ممکن نہ ہو چھوتے وقت کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وہی پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن اسے بوسہ نہیں دیں گے۔ اور اگر اس کا چھونا دشوار ہو جائے تو پھر اشارہ نہیں کریں گے، حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اس کو چومنا اگر دشوار ہو جائے تو ہاتھ سے چھو لیں گے، ہاتھ سے چھونا دشوار ہو جائے تو ہاتھ اٹھائیں گے۔ لیکن رکن یمانی اور حجر اسود میں فرق ہے۔ رکن یمانی کے پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے جا کر کے کہ بالکل ویسے ہی بوسہ دیا جا رہا ہے، یہ جہالت، جیسے اللہ کے حجر اسود اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ پتھر بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ توحید کے پرچارک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تھا تو یہ بات کہہ دی تھی، انی عارف انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، ولکنی اقبلک لان الرسول قبلک، لیکن میں بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے ہونٹ تجھے دیے ہیں، تو اپنے نبی کی سنت کی اقتدا میں میں بھی تمہیں کیا کروں گا؟ بوسہ دوں گا۔ تو اللہ کے گھر کے چاروں طرف کو دیکھو چوما جا رہا ہے اور چاٹا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بھائی اور دوستو سارا کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اور ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آسانی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھیں تو اب سوال آیا ہے ربنا آتنا کا کہ اس بیچ میں آپ کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا پوری پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر بھیڑ زیادہ ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک پہنچتے پہنچتے یہ دعا آپ کی ختم ہو گئی، تو آپ کیا کریں؟ بار بار اسی کو ریپیٹ کریں اور پڑھیں۔ یہ دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا وہاں پر پڑھی ہے۔ بقیہ طواف میں آپ کیا کریں گے؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ کتاب لے کر کے، آواز بنا کر کے، معلمین کے دھوکے میں آ کر کے نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ دعائیں کرو جو آپ کی اپنی ضرورت ہے۔ ایک معلم آپ کی پریشانی کو نہیں جانتا، آپ کو کیا پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں، کن چیزوں کی مجبوریوں کو آپ اللہ کے جناب میں اس احرام کی حالت میں، تواضع کی حالت میں، انکساری کی حالت میں اللہ کی جناب میں کیا فریاد لے کر کے آئے ہو، معلم نہیں جانتا۔ یہ لکھی ہوئی دعائیں جو کتابوں میں ہیں اکثریت اس میں ہے غیر ثابت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہی پریشانی ہو رہی ہوگی کہ ہم تو پھر عربی کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، تامل میں مانگو، ملیالم میں مانگو، اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں، اپنی پوربی بھوجپوروی زبان میں مانگو، جیسے آئے اپنی فریاد، اپنی مدعا کو اس کے سامنے رکھو، اس حالت میں جبکہ اللہ کے گھر کا آپ کیا کر رہے ہو؟ طواف کر رہے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اگر ایسا آپ نے کر لیا تو یقین مانو کہ آپ کی دعا بارگاہ ہجتی میں شرف قبولیت پا جائے گی۔ اور جب آپ بیت اللہ کا طواف مکمل کر لیں تو آپ کیا کریں گے؟ بولیے۔ بیت اللہ شریف کے سامنے ہے مقام ابراہیم، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور جگہ نہیں ملے گی تو حرم میں اسی سائیڈ میں کوشش کریں جہاں بھی جگہ مل جائے وہاں پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ احد کی قل یا ایھا الکافرون، جی ہاں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کا پڑھنا
سنت ہے اور ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تقریباً یہ دونوں صورتیں چھوٹی ہیں، سب کو یاد ہیں، اور حج کے اس سفر میں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر اٹھنے والا قدم سنت کے عین مطابق جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، سوال یہ ہے کہ اس مقام کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں، اور یہاں پر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بولیے۔ اس مقام کو مقام ابراہیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جس مقام پر کھڑے ہوئے اس مقام پر بحکم رب، یاد رکھنا، بحکم رب آپ کے قدم کے نشان پڑ گئے۔ یہ پیغمبر کی وفا کا اس کو صلہ ملا، اسے مرجع خلائق اللہ نے بنا دیا اور اسے بقائے دوام دیا۔ جب تک دنیا قائم ہو وہ پتھر کیا ہوگا؟ موجود رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا ایک معجزہ ہے، اور معجزہ میں طاقت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ حضرت ابراہیم کا اس میں کوئی اختیار؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلوص و للہیت تھی، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا کہ ان کے قدم مبارک سے جو پتھر جڑ گیا اس کو بھی یہ عزت حاصل ہو گئی۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ابراہیم نے ایسا کیا تو یہی شرک ہوگا، اس لیے کہ کرنے والا، اس میں تاثیر پیدا کرنے والا کون تھا؟ ہاں بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھا۔ دینی بھائی اور دوستو، طواف کے عمل کے دوران آپ کے اندر یہ تصور بیدار ہونا چاہیے۔ کون سا تصور؟ کون سا تصور بیدار ہونا چاہیے؟ کس تصور کی بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں؟ میرے بھائیوں، جس گھر کے ارد گرد آپ گھوم رہے ہیں، جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، وہ محض ایک عبادت گاہ نہیں جسے کسی مسجد کی شکل میں بنا دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ مرکز تبلیغ ہے، وہ مرکز اشاعت ہے جس کی بنیاد بحکم رب اللہ کے 2 محبوب پیغمبروں نے کی تھی۔ یہ رب العالمین کا وہ گھر ہے جس کی طرف دنیا کے سارے لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس گھر کے متعلق رب کریم کا ارشاد ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو بھی شخص اس گھر کے اندر راستے سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اپنائے گا، شرک کو بڑھاوا دے گا یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اسے ہم دردناک عذاب سے کیا کر دیں گے؟ دوچار کر دیں گے۔ اس گھر کے ادب و احترام کا ذکر خود خالق کائنات نے قرآن عزیز کے اندر ان لفظوں میں فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتائی، حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، قرآن عزیز کے اندر شرک سے بچنے کی تلقین کس ہستی کو کی جا رہی ہے؟ جو شرک کا سب سے بڑا دشمن، شرک کے خلاف جس کی دعوت سب سے پہلے اٹھی، اور جو سب سے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شرک کے خلاف بغاوت کی صورت میں آپ کو خاندان کی دشمنی مول لینی پڑی، بادشاہ وقت کی دشمنی مول لینی پڑی، اس نبی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ تم شرک مت کرنا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کی ساری زندگی شرک سے لڑائی میں گزری اور اسی جرم کے پاداش میں گھروں سے نکالے گئے، ان سے یہ امید تھی، یہ احتمال تھا کہ وہ شرک کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ پھر کیا مطلب ہے یہاں پر میرے بھائیوں؟ یہاں مخاطب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا ہے، لیکن آگاہ ہمیں کیا گیا ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آیت کریمہ کا یہ منطوق بتا رہا ہے کہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف خانہ کعبہ کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسری مسجد یا عمارت کو یہ مقام اور یہ عزت اور یہ شرف نہیں دیا جائے گا۔ افسوس، آج ہم نے اپنے اپنے ملکوں میں ایسے ایسے مراکز بنا لیے، عبادت گاہ کہا گیا، جن کے بارے میں ٹی وی میں، میڈیا میں کھڑے ہو کر کے یہ دہائی دی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا جماوڑا، سب سے بڑا مرکز تو عبادت کا یہ اجمیر کی درگاہ ہے یا فلاں کی داتا گنج کی درگاہ ہے، اور وہاں تو لوگوں نے چکریں بھی لگوا دی اور جو ہے لوگوں نے روٹین بھی بنا دیا، کہا اتنی مرتبہ زیارت کر لو تو حج کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، وہاں کے پتھروں کو قیمتی بنا دیا جائے اور قیمتی بنا دیا جائے، لیکن دنیا میں اور کوئی گھر نہیں جس کا طواف کیا جائے گا۔ قرآن عزیز فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اس گھر کو پاک کر دو طواف کرنے والوں کے لیے۔ طواف اگر کسی گھر کا جائز ہے تو میرے بھائیوں، حج پہ جانے والوں، اگر زندگی میں کہیں شرک ہے اور اس طرح کی کوئی غلاظت آپ کے ہاں موجود ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے یہ عزم کر لینا کہ اللہ کے گھر کے طواف کے بعد